بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات کے طفیل الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان مراکز علم میں سے ایک وہ مرکز علم جو ہمارے گھر میں قائم ہے بحمدہ تعالی، اس کی آج ہم چھٹی کلاس میں شریک ہیں، اور یہ وہ کلاس ہے جو فرسٹ سیمسٹر کی نہیں ہے بلکہ سیکنڈ سیمسٹر کی ہے۔ فرسٹ سیمسٹر الحمدللہ ہم اپنا مکمل کر چکے ہیں، اور سیکنڈ سیمسٹر میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے، اور اس حدیث نبوی کی کتاب سے ہم احادیث نبوی کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تذکرے کو پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلا چیپٹر ہمارا جاری ہے، اور آج اس کی آخری یعنی 11ویں فصل پر مشتمل آج کا ہمارا لیکچر ہوگا، اور اس میں ہم جانیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی اخلاق کیسے تھے۔ مختلف مواقع پر مختلف افراد نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو کس انداز میں بیان فرمایا۔ تو معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آج کی ہماری فصل پہلے چیپٹر کی اس کتاب کی، اور فصل ہے فصل فی سیرت المحمدیہ و اصول الاخلاق العالیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی سیرت و کردار اور اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا بیان۔ اب یہ جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں مختلف شخصیات نے، مختلف مبارک ہستیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا کہ ان کا اخلاق کیسا تھا۔ تو سب سے پہلی گواہی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا بیان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول بیان للسیدۃ خدیجۃ الکبریٰ سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ عن سیرت المصطفیٰ، یعنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اور وحی نازل فرمانے کے بعد آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ سیدھا گھر تشریف لائے، اور سامنے آپ کی محبوب زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکۃ العرب، آپ وہاں پر گھر میں موجود تھیں۔ تو آپ نے جو ڈھارس بندھائی، ایک حوصلہ دیا، اس کیفیت میں وہ کن الفاظ میں دیا؟ ان الفاظ میں بیسیکلی انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو بیان کیا۔ ذرا کن الفاظ میں بیان کیا، ذرا سنیے گا۔ ان عائشہ ام المؤمنین انہا قالت فقالت خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ وہ فرماتی ہیں کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ پریشان نہ ہو، وہی اتری ہے۔ اس سارے پروسیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، رشتہ داروں میں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ رشتہ داروں سے مراد ماموں، چاچو، خالہ اور نانا، دادا اور نانی، دادی، یہ رشتے ہی نہیں ہوتے، بلکہ سب سے پہلا رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے، اگلا رشتہ اولاد اور والدین کا ہے، اگلا رشتہ گھر والوں کا، یعنی ایک گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں ان کا آپس میں تعلق۔ تو فرمایا صلہ رحمی، آقا علیہ السلام کا یہ خاص وصف ہے۔ فرمایا
آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ پھر اگلی نشانی فرمایا آپ ہمیشہ سچی بات فرماتے ہیں، لوگوں، کمزوروں، یتیموں، غریبوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں، غریبوں اور فقیروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا چھٹا، آقا علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ساتواں فرمایا حق کی راہ میں مشکلات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جائز ضرورتوں یا کسی اچھے کام کی وجہ سے انسان مصیبت میں پڑ جائے تو آپ ہی تو ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ 7 خوبیاں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آقا علیہ السلام کی گنوائی اور فرمایا یہ آپ کے اندر اتنی اعلیٰ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے اللہ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ ان خوبیوں کی وجہ سے اپنے اس مشن توحید میں ہر صورت کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا بیان جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ دوسرا ذرا سنیے، آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ یعنی مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک ہجرت مدینہ کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور دوسرا اس سے پہلے تمام مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ میں بھی مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو وہ جو حبشہ کا ہیڈ تھا وہ تھا نجاشی، کیا نام تھا اس کا؟ نجاشی اس کا نام تھا۔ وہ جو نجاشی تھا اس کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے نجاشی کے دربار میں آقا علیہ السلام کی خوبیاں بیان فرمائیں، آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان فرمایا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا اور آپ کیسے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دوسرا پوائنٹ ہے، محمدی کردار کے 14 اصول، یعنی آقا علیہ السلام کی 14 خوبیاں جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں گئے، ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ حبشہ کی طرف گئے، تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام فرمایا اور وہاں خطاب کیا اور نجاشی بادشاہ سے باتیں کی، اور یہ وہی نجاشی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے اس اخلاق کریمانہ سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ اب دیکھیں کہتے ہیں وہ وہاں خطاب کرتے ہیں، ہوا یہ تھا، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں تو بات نہیں لکھی ہوئی لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان حبشہ چلے گئے تو پیچھے سے کچھ کفار بھی وہاں چلے گئے اور وہاں جا کے نجاشی بادشاہ کو بھڑکایا کہ یہ ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے کچھ باغی ہیں، یہ تمہارے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ توحید کی بات کرتے ہیں اور شرک کے خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی عیسائی تھا اور آپ کو معلوم ہے وہاں وہ بھی 3 خداؤں کو مانتے، تو انہوں نے کہا یہ ایک خدا کو ماننے کی بات کرتے ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب نظریات رکھتے ہیں، یہ تو حضرت، یعنی بھڑکایا۔ جب بھڑکایا تو پھر نجاشی نے صرف ان کی بات نہیں سنی بلکہ نجاشی نے کیا کیا، دوسرے فریق، انہوں نے کہا ان کی بات بھی تو میں سنوں کہ یہ اٹسیلف چاہتے کیا ہیں۔ اچھا، جب بلایا تو بلا کے پھر وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجاشی دربار کے سامنے بات کی اور فرمایا بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑ دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے اور ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی طرز پر زندگی گزار رہے تھے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کو ایک ماننے، اس کی عبادت کرنے اور اس کے علاوہ پتھروں اور بتوں کی عبادت چھوڑ دینے کی دعوت پیش کی جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ سمجھ گئے بات کو کہ یہ پوری وہاں پر بات کر کے اس کے بعد آپ نے مزید یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس کس بات کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ ہم شرک کرتے تھے، ہم گمراہ تھے، ہمارے آباء و اجداد وہ بتوں کی پوجا، انہوں نے ہمیں توحید کا پیغام دیا۔
प्लस हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कहते हैं कि लोगों हमेशा सच्ची बात किया करो। किस किस का पैगाम देते हैं? बात में सच्चाई का, नंबर 1। नंबर 2 अमानत की अदायगी का। नंबर 3 सिला रहमी का। नंबर 4 पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक का। नंबर 5 हराम कामों से दूर रहने का। नंबर 6 कत्ल गारत गरी से बचने का। नंबर 7 आपने हमें रोका बेहयाई के कामों से। नंबर 8 झूठ बोलने से। नंबर 9 यतीम का माल नाहक खाने से। नंबर 10 और पाक दामन औरत पर बदकारी की तोहमत लगाने से। नंबर 11 आपने हमें यह भी अहकामात दिए कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। नंबर 12 नमाज की अदायगी का। 13 ज़कात अदा करने का। 14 रोजा रखने का। कहते ये वो अखलाक थे कि जो हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने उस नजाशी के दरबार में बयान फरमाए कि ये वो 14 खूबियां कि ये 14 बातें हमें कहने का आका अलैहिस्सलाम हमें हुक्म देते हैं और 14 बातों पर अमल करने का हुक्म हमें देते हैं। और ये 14 बातें सारी की सारी क्या हैं? हुजूर का अखलाक है। और ये आदात अपनी तबीयत में डेवलप करने की जरूरत है। फिर आगे चले। ये तो दो बातें हो गई। तो पहली कौन सी हुई कि किसने गवाही दी थी? जरा बोलिए। हजरत खदीजातुल कुबरा। दूसरी किसने दी? हजरत जाफर बिन अबी तालिब, जो किन के भाई हैं? हजरत अलीउल मुर्तजा के भाई। अच्छा, हजरत अबू तालिब के बेटे। अब ये दो लोगों की गवाही होगी। तीसरी गवाही सुने, और ये वो गवाही है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से हिजरत करके मदीना आना था ना, तो मदीना आने से पहले ना मदीना के कुछ लोग आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे और आकर उन्होंने अर्ज़ किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मक्का में आपको लोग तंग करते हैं, आप हिजरत करके हमारे पास आ जाएं। तो पहली दफ़ा ये रिक्वेस्ट करने के लिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में 12 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 12 लोग आए थे। अब उन्होंने आके आका अलैहिस्सलाम से बातचीत की तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ, एक बैत हुई, एक वादा हुआ। तो उसे कहते हैं बैत उकबा उला। बोलिए क्या कहते हैं? बैत उकबा उला, यानी पहला प्रॉमिस, पहला वादा। यानी मदीना के लोगों ने आका अलैहिस्सलाम से वादा किया, या रसूलल्लाह अगर आप हमारे पास आ जाएं तो हम आपकी हिफाजत करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। वो पॉइंट वो जो बैत ली ना। अच्छा, तो आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तो नहीं माने, फरमाया अभी तुम लोग चले जाओ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा किराम को वहां भेज दिया, वो वहां जाके फिर तबलीग करते रहे। फिर दोबारा 82-83 लोग बाद में आए। अच्छा, और फिर आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके। अब वो जो बैत उकबा उला हुई, वो उसका जरा वाकया सुनिए कि वहां पर आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को किस तरीके से बयान किया। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। कौन बयान कर रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में शामिल था जो बैत उकबा उला में शरीक हुए थे, और हम कुल कितने लोग थे? मैंने अभी बताया 12 लोग थे। 12 लोग थे। बस हमने, अच्छा ये बताएं, बैत उकबा उला समझ में आ गई ना कि बैत उस वक्त 12 लोग थे। बस हमने दिफाई जंग की फर्जियत का हुक्म नाजिल होने से कबल औरतों की बैत की तर्ज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, यानी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। अच्छा, हाथों में हाथ दिए, वादा किया, प्रॉमिस किया। तो जब बैत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किन किन बातों पर बैत ली? तो जरा देखिए, कहते हैं नंबर 1, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, न चोरी करेंगे। नंबर 3, बदकारी या फहाशी का इर्तिकाब भी नहीं करेंगे। नंबर 4, ना अपनी औलादों को कत्ल करेंगे। नंबर 5, हम में से बाज पर बुहतान नहीं लगाएंगे, झूठे इल्जाम लगाना। नंबर 6, ना ही हम कोई ऐसा बुहतान लाएंगे जिसे हम अपने हाथ पांव के सामने घड़ते हैं, यानी मन घड़त बातें किसी की तरफ मंसूब नहीं करेंगे। और नंबर 7, ना ही नेकी में हम उनकी नाफरमानी करेंगे। तो यानी आप अंदाजा करें कि ये कहते हैं कि इन बातों पर आका अलैहिस्सलाम ने हमसे प्रॉमिस लिया और हमने आका अलैहिस्सलाम के साथ प्रॉमिस वादा किया, बैत हुई। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये अखलाक है। फिर इसके बाद हिजरत मदीना। अब अगला पॉइंट चौथा,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیعت عقبہ اولا ہو گئی. اس کے بعد آقا علیہ السلام ہجرت کر کے، ویسے تو بیعت عقبہ ثانیہ بھی، اس کے بعد آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ. اب بیٹے بڑی توجہ سے بات کو سمجھے. جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے نا جی، تو آقا علیہ السلام نے مدینہ آتے ساتھ ہی پہلا خطاب فرمایا اہل مدینہ سے. تو جب اہل مدینہ سے خطاب فرمایا، کہتے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد پہلے خطبہ میں بیان کردہ اخلاق عالیہ. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے، اور ہم اس الروض الباسم سے یہ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اپنے لیے اچھے کام کر کے آگے بھیجو. نمبر 1، تم سب کو خوب جان لینا چاہیے کیا کہ خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک کو روز قیامت زوردار گرج کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ کے روب کا سامنا کرنا پڑے گا. نمبر 3، پھر وہ اپنی بھیڑوں کو اس حالت میں چھوڑے گا کہ انہیں چرانے والا کوئی نہ ہوگا. نمبر 4، یعنی جب قیامت آئے گی تو زوردار گرج آئے گی، اور یہ جو جملہ آیا نا کہ پھر وہ اپنی بھیڑوں کو چھوڑ جائے گا، کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا جو کام، اس کا بزنس وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوگا سارا کچھ یہیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. لہٰذا اس بات کی فکر کرو. پھر چوتھا فرمایا، پھر اس کا رب اس سے ضرور پوچھے گا قیامت کے دن، اور اس وقت نہ تو کوئی اس کا کوئی ترجمان ہوگا اور نہ ہی کوئی پردہ اللہ اور اس بندے کے درمیان حائل ہوگا. اللہ ڈائریکٹ اس کی ساری زندگی کے بارے میں سوال و جواب کرے گا. پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے، اللہ پوچھے گا، اے بندے کیا تیرے پاس میرے رسول مکرم تشریف نہیں لائے؟ اور کیا انہوں نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے مال عطا نہیں فرمایا؟ تجھ پر اپنا فضل و کرم نہیں کیا؟ تو نے اپنے نفس کے لیے آگے کیا بھیجا؟ تم نے کون سے نیک اعمال کر کے اگلی دنیا کے لیے بھیجے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا خطاب ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اہل مدینہ کو خطاب کر رہے ہیں کہ لوگوں، قیامت آنے والی قیامت کے دن اللہ تم سے یہ سوال کرے گا کہ کیا میں نے تمہارے درمیان اپنا رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تم پر اپنا فضل نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ تم نے انہیں کن کاموں میں خرچ کیا؟ پھر تو نے کہ وہ شخص دائیں بائیں دیکھے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا، اسے آواز آ رہی ہوگی، وہ دائیں بائیں دیکھے گا لیکن وہ کوئی شے بھی دیکھ نہیں سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. قیامت کے دن آواز کہاں سے آ رہی؟ پھر وہ سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئے گی. اگر ان سوالوں کا جواب درست نہ دیا، اگر نیک اعمال نہ ہوئے پاس، تو اسے کوئی شے نظر نہیں آئے گی. تو جو کوئی دوزخ کی آگ سے اپنے چہرے کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ بچا لے، اگرچہ کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اسے پھر قیامت کے دن دوزخ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، چاہے ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں کوئی موقع ملے اور تمہیں ایک کھجور صدقہ کر کے کسی کو کھجور کھلا کے نیکی کمانی پڑے تو ضرور کما لو، نیکیوں کی اگلے جہان میں بڑی ضرورت پڑے گی. لہذا کھجور کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر دے کے نیکی حاصل کی جا سکتی ہے تو نیکی کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ انسان دوزخ کی آگ سے بچ جائے. پھر آقا علیہ السلام، اور جو کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے اسے عمدہ گفتگو سے ہی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے. یعنی اگر کوئی بندہ کھجور بھی خرچ نہ کر سکے تو کم از کم وہ اچھی باتیں تو کر ہی سکتا ہے، میٹھے بول تو بول ہی سکتا ہے، کسی کو عزت کے ساتھ بلا ہی سکتا ہے. تو اگر اتنا ہی گیا گزرا ہے کوئی کہ مطلب اس کے بعد کھجور بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے اور کھجور کے ذریعے بھی وہ نیکی نہیں کر سکتا تو کیا وہ میٹھے بول بھی نہیں بول سکتا؟ پھر کہتے ہیں بلا شبہ
عمدہ گفتگو کا بھی اجر دیا جائے گا، نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اچھا بول بولتا ہے، میٹھا بول بولتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو پیار سے بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اور اس کے جسم کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطاب تھا جو مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے مدینہ میں جا کر ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر مختلف کتابوں میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا خطبہ تھا، پھر ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے ابتدائی دنوں میں ہی مدینہ منورہ میں ایک اور پوائنٹ پر بھی خطاب ارشاد فرمایا مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد۔ وہ اس خطاب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید بہترین کلام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو اس سے مزین کر دیا وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہی ہوگا جو قرآن پڑھے گا اور قرآن سے محبت کرے گا۔ 2 باتیں۔ تیسری، جسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ چوتھا فرمایا، وہ شخص جس نے اس کتاب حکیم کو دوسروں کی باتوں پر ترجیح دی وہ کامران ہو گیا، یعنی وہ بندہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا جس نے ہمیشہ قرآن کی بات کو فوقیت پر رکھا، قرآن کی بات کو اول رکھا۔ باقی یہ نہیں کہ وہ فلاں شیکسپیئر نے یہ کہا تو لہذا میں یہ کر لوں، نہیں۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کام کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جس نے پریورٹی پر کس کو رکھا؟ بولیں، قرآن مجید کو۔ پریورٹی پر کس کو رکھا؟ قرآن مجید کو رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اگلی کیا ارشاد فرمایا، یہ کتاب تمام کلاموں سے عمدہ اور بلیغ ہے، یعنی یہ بہت آسان کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پھر چھٹا، آقا علیہ السلام فرمایا، جس سے اللہ پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو۔ بولیے کیا؟ جس سے اللہ پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر 7واں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ پھر 8واں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے ذکر سے اکتایا نہ کرو، اللہ کی باتوں سے کبھی بولیے اکتایا نہ کرو، اللہ کی باتیں سن کر ہمیشہ فریش ہوا کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ 9واں، تمہارے دل اس سے بیزاری کا اظہار نہ کریں، کبھی بھی اکتاہٹ نہ آئے۔ 10واں فرمایا، کیونکہ یہ کلام ان اشیاء میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور انہیں برگزیدہ اور منتخب کر لیتا ہے، یعنی یہ کلام قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر سلیکٹیو ایک کلام ہے، اس کلام کو اللہ پسند کرتا ہے، لہذا تم بھی اس کلام کو قرآن کو پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اعمال میں سے بہترین، بندوں میں سے چنیدہ اور گفتگو میں سے سہلے کا نام دیا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کو ساری چیزوں سے پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا 12واں، جو کچھ لوگوں کو عطا کیا گیا ہے ان میں سے کچھ حلال اور کچھ حرام ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 14واں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ 15واں فرمایا، اپنے منہ سے جو بھی باتیں تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کہو، یہ بہترین بات ہوگی جو تم کہتے ہو۔ 16واں فرمایا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے باہم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ 17واں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ تم توڑ دو، تم سلامتی پر رہو گے، اگر نہیں توڑو گے تو تم سلامتی پر رہو گے۔ یہ 17 پوائنٹ آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری سپیچ میں، دوسرے خطاب میں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ 17 کی 17 باتیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حضور کا اخلاق ہیں، بولیے حضور کا اخلاق ہیں۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ تبوک ہوا، بولیے کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ تبوک ہوا۔ تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر خطاب ارشاد فرمایا۔
اور اس میں بھی آقا علیہ السلام نے اخلاق بیان فرمائے، اور یہ بڑی توجہ طلب، بڑا ایمان افروز یہ بھی پوائنٹ ہے 1 2 3 4۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تیار فرمائی ہے کہ بڑی آسانی سے باتیں سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اگلا پوائنٹ ہے، اس میں غزوہ تبوک میں آقا علیہ السلام کے کون کون سے، وہاں غزوہ تبوک ہوا اور اس موقع پر آقا علیہ السلام نے خطاب ارشاد فرمایا، اور اس میں لوگوں کو کیا کیا کہا، فرمایا نمبر 1، بہترین عمل وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ بولیے بہترین عمل کون سا ہے؟ جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اور ہم تو ہمارا تو جینا مرنا ہی صرف اپنے لیے ہے، یہ کام مجھے سوٹ کرتا ہے لہذا میں کروں گا، دوسرا جائے پہاڑ میں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بہترین کام وہ ہے جو جس سے دوسرے کو فائدہ ہو۔ نمبر 2 فرمایا بہترین ہدایت وہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ تیسرا فرمایا بدترین نابینا پن دل کا اندھا ہونا ہے۔ دل کا اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کو دوسرے کا احساس ہی نہ ہو، جس کو دوسرے کی عزت کا خیال نہ ہو، جس کے اندر جس کے ذاتی دل کے جذبات مر چکے ہوں، وہ دل کا نابینا ہے۔ دل کا بینا وہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں میں رہتا ہے وہ خود فیل کر لیتا ہے کہ اس کو اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو اس ٹائم کون سی بات خوش کرے گی اور کون سی بات ناراض کرے۔ جو دل کا نابینا ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات اور اپنی میں کو لے کے جیتا مرتا رہتا ہے۔ کہا چوتھا فرمایا اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پانچواں آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھوڑا اور باکفایت مال کثیر اور غافل کرنے والے مال سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس تھوڑی انکم ہے منتھ کی اور آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دولت زیادہ ہو اور بندہ اللہ کو بھول جائے۔ پھر چھٹا فرمایا سب سے بڑی غلطی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ جو شخص جھوٹ زیادہ بولتا ہے سمجھ لو وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ پھر ساتواں فرمایا بہترین امیری دل کی امیری ہے۔ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ شادیاں ہو جاتی ہیں اور شادی شدہ زندگی میں ایک طرف سسرال ہوتا ہے اور ایک طرف اس کی خاتون کے یا مرد کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں اور ایک طرف دونوں کا سسرال، میاں کا بھی بیوی کا بھی۔ اب میاں صاحب ہیں تو وہ اپنے گھر کی طرف تو زیادہ مائل رہیں اور دوسری طرف جو بیوی کا ماں باپ ہیں جو مرد کا سسرال ہے اس کی طرف نہ مائل ہو اور اس میں ڈنڈی مارے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے برعکس اگر بیوی اس طرح کا رویہ رکھے تو یہ بھی بہت ہی زیادہ یعنی برائی کی بات ہے، گمراہی کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ارشاد فرمایا، ہم اس پوائنٹ پر موجود تھے کہ اگر بہترین امیری دل کی امیری ہے کہ دل آپ کا کشادہ ہو، دل آپ کا وسیع ہو، دل میں کسی کے لیے تنگی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی شادی ہو گئی تو اپنے گھر والے اگر آ رہے ہیں تو برتن بھی کھل جائیں، دسترخوان بڑا ہو جائے، وسیع کشادہ کھانے بننا شروع ہو جائیں، اور اس کے برعکس اگر خاوند کے گھر والوں میں سے آ جائیں تو موت پڑ جائے اور چہرے پر یبوست طاری ہو جائے اور تو یہ رویہ نہیں۔ فرمایا بہترین امیری دل کی امیری کہ دل سخی ہو۔ پھر آٹھواں فرمایا بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی اگر آپ نے زندگی میں کوئی بہترین سامان لے کے یا بہترین سامان زندگی میں اکٹھا کرنا ہے تو وہ نیکیاں ہیں، تقوی۔ پھر فرمایا اگلا پوائنٹ بڑا یہ بھی پھر سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے۔ پھر 10واں فرمایا بہترین شے جو دلوں میں جاگزیں ہو وہ یقین ہے، یعنی آپ کا یقین کسی بھی کام کے معاملے میں آپ کا یقین بڑا پکا ہونا چاہیے۔ 11واں فرمایا شک و شبہ کفر میں سے، کبھی کسی کے بارے میں ڈاؤٹڈ نہ ہو، شک میں نہ پڑیں۔ پھر 12واں فرمایا بدترین کھانا یتیم کا مال کھانا ہے، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ بدترین کھانا۔ 13واں فرمایا تم میں سے ہر کوئی 4 گز زمین یعنی قبر میں جا کر بسے گا، اپنی قبر کی فکر کرو۔ پھر فرمایا بدترین غور و فکر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، یعنی انسان بدترین سوچ یہ ہے کہ انسان جھوٹ سوچے کہ اچھا میں وہاں جا کے یہ کہہ دوں گا۔ اور ہمارے معاشرے میں
آج یہی کچھ ہوتا ہے، ہوا کچھ اور ہوتا ہے، اس کے برعکس نئی بات بنا کے تو وہ بیان کر دی جاتی ہے، اچھا میں یہ سوچوں۔ تو فرمایا یہ بدترین غور و فکر ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر آنے والی شے قریب ہوتی ہے، جو معاف کر دے گا اللہ اسے بھی قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ پھر 17واں فرمایا جو وہ درگزر سے کام لے گا اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ 18واں فرمایا جو غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ 19واں فرمایا اور جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ 20واں فرمایا اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر بڑھا دیتا ہے۔ 21واں فرمایا اے اللہ مجھے اور میری امت کو بخش دے۔ آپ نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے تمام امتیوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنا دوسرا خطاب یہ مدینہ میں کرنے کے بعد یہ وہ خطاب تھا جو آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا۔ اب تک ہم کون کون سے خطابات پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے دیکھیے ہم نے سب سے پہلی بات کی آج کے لیکچر میں، ابھی تک سب سے پہلی بات کی ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا حضرت جعفر بن ابی طالب جو نجاشی کے دربار میں ہوا۔ تیسرا ہم نے حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہم نے پڑھی بیعت عقبہ اولیٰ کی۔ بولیے کون سی پڑھی تھی؟ بیعت عقبہ اولیٰ کی۔ وہ پڑھ لینے کے بعد پھر ہم نے ہجرت مدینہ کا پہلا خطاب، پھر ہجرت مدینہ کا دوسرا خطاب، اور اب ہم نے کیا پڑھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ نے خطاب فرمایا۔ اب اگلا خطاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیکچر کا آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ یہ خطاب ہوگا۔ آپ نے بڑا دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بڑے شوق کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ابھی ہم نے 2 باتیں بڑی اہم ہیں جن کو آج کے لیکچر میں ہم نے شامل کرنا ہے اور ان کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی خطاب ارشاد فرمایا۔ بولیے کہاں؟ اونچا بولیے کہاں؟ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے خطاب ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو خطاب ارشاد فرمایا اس میں کم و بیش آقا علیہ السلام نے 15 باتیں کی۔ بولیے کتنی باتیں کی؟ 15۔ وہ ذرا پہلی بات سنیے، آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس ایک نے تمام گروہوں کو شکست دے دی۔ چونکہ فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو مسلمانوں نے ہرا دیا تھا اور مسلمان جیت گئے تھے، تو یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مدد سے ہوا۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے ہی تمام گروہوں کو شکست دی ہے۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار، جاہلیت میں بڑائی کے تمام دعوے اور خون یا مال کے سارے مطالبے میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی کوئی تکبر نہیں کر سکتا، اور پرانی روایات اور رسوم وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھا پوائنٹ، فرمایا ماں سوائے بیت اللہ کی خدمت کے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے، یعنی یہ خدمات حسب سابق جاری رہیں گی۔ سمجھیں اس بات کو، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے بھی مکہ کے رسم و رواج تھے، تو جب مکہ فتح ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اعلان فرمایا کہ پچھلی جتنے بھی رسمیں ہیں ساری آج کے بعد ختم ہو گئی، ہاں ایک رسم جاری رہے گی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے بیت اللہ کی خدمت۔ پہلے بھی ہو رہی تھی، میرے آج کے خطاب کے بعد بھی بیت اللہ کی خدمت ہوتی رہے گی۔ حاجیوں کی خدمت پہلے بھی کی جاتی تھی، ان کو پانی پہلے بھی پلایا جاتا تھا، اب بھی جو حج کرنے کے لیے آئے گا اسے پانی پلایا جائے گا۔ یہ رسمیں جاری رہیں گی، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی رسمیں ہیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5واں پوائنٹ
فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میں ان دونوں خدمات کو ان کے حقداروں کے لیے حق حسب سابق جاری رکھا ہے، یعنی یہ اسی طریقے سے جاری رہیں گی۔ چھٹا فرمایا خبردار، قتل خطا کی دیت کوڑے اور لاٹھی سے کیے جانے والے قتل عمد سے مشابہ ہے، جو کہ 100 اونٹ ہے جس میں سے 40 اونٹنیوں کے پیٹ میں بچے ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جان بوجھ کے قتل کرنا اور انجانے میں غلطی سے قتل ہو جانا، اس کی سزا مقرر فرمائی کہ 100 اونٹنیاں، اونٹ وہ ان کی دیت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اگلا فرمایا، اے گروہ قریش، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر اور آباء و اجداد کی بزرگی پر اترانے کو دور کر دیا ہے، یعنی یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی تکبر نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر اور آباء و اجداد کی بزرگی پر اترانے کو دور کر دیا ہے۔ 8ویں بات جو آقا علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمائی، فرمایا کیا تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آقا علیہ السلام نے آیت پڑھی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرما کے پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے فوت شدہ باپ دادا پر فخر کرتے ہیں انہیں اس بات سے ضرور باز آ جانا چاہیے، وہ دوزخ کا کوئلہ ہو چکے ہیں، یا پھر اللہ کے نزدیک گوبر کہ اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک کے ساتھ خشک لید کو لڑکھاتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور باپ دادا پر تفاخر دور کر دیا ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے وہاں یہ بھی تعلیم دی کہ اب ہمارا یہ خاندان ہے جی، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں، کہتے ہیں اس طرح کے جملے بھی آج کے بعد تم نہیں بول سکتے، کیونکہ ان سے بھی انسان کی زبان سے کیا پھوٹتا ہے؟ تکبر، لہذا تکبر نہیں کرنا۔ 9واں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دے دیا تھا، یہ عزت والا شہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حرام فرمانے کی وجہ سے قیامت تک حرمت والا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کی حرمت ختم ہوئی، نہ میرے بعد کسی کے لیے اس شہر مکہ کی حرمت ختم ہوگی، نیز میرے لیے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے قتال حلال ہوا تھا، لہٰذا نہ اس کا شکار بھگایا جائے، نہ اس کا کانٹے دار درخت کاٹا جائے، نہ اس کی گھاس کاٹی جائے، نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، ماں سوائے اطلاع دینے والے کے۔ یہ آقا علیہ السلام نے شہر مکہ کی فضیلت بیان کی، اس کی حرمت، اس کی ریسپیکٹ، اس کی آنر، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم شہر مکہ کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، شہر مکہ میں کوئی چیز گری پڑی ہے تم اٹھا نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو چیز کسی کی ہو اور آپ اس تک پہنچا سکیں، وہ چیز گری ہوئی آپ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ یا جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ شور نہیں کر سکتے یا شکار نہیں کر سکتے، آپ شہر مکہ کی عزت اور حرمت کریں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے 10واں پوائنٹ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے ہر موجود شخص کو چاہیے کہ میں نے جتنی باتیں آج کی ہیں وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں، یہ ہم بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کتاب کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ پھر 11ویں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہجرت کا حکم نہیں لیکن جہاد اور نیت کا حکم برقرار ہے، جب تم سے جہاد کی خاطر نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم ضرور نکل آیا کرو، یعنی آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم نے ضرور جانا ہے۔ 12واں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ سارے مشرکین مکہ مسجد الحرام میں اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں،
آپ صاحب کرم عالی ظرف بھائی ہیں اور آپ صاحب کرم بھائی کے فرزند ہیں. یعنی آقا علیہ السلام نے سارے کافروں پر غلبہ پا لیا تھا اور ان سارے کافروں کو زیر کر دیا تھا, ان کو ہرا دیا تھا. ہرانے کے بعد وہ آقا علیہ السلام کی گرفت میں تھے سارے. اس ٹائم ان سے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. انہوں نے سب نے کہا آپ بہت اچھے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہمارے کافر ہونے کے باوجود بھی اچھا ہی سلوک کریں گے, ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کر سکتے. تو دیکھیے پھر آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا, فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس دن معاف کر دیا جو آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے, جو آقا علیہ السلام کے خاندان کے قاتل تھے, جو آقا علیہ السلام کے رشتہ داروں کے قاتل تھے. اور آقا علیہ السلام پر کون سی مشکل تھی جو انہوں نے نہیں ڈالی تھی, لیکن آقا علیہ السلام نے ان سے جنگ جیت کر بھی ان سارے کافروں کو اس دن کیا کر دیا تھا, معاف فرما دیا تھا. پھر 13ویں بات, آقا علیہ السلام نے جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو میں آج اسے معاف کر دیتا ہوں. 14واں فرمایا جو ہتھیار ڈال دے یعنی جو لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اسی لمحے اپنے ہتھیار پھینک دیے, کہا کہ ہم آج بالکل امان آپ سے چاہتے ہیں, اور آقا علیہ السلام نے سب کو امان دے دی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے. اور یوں ہی ہوا کہ لوگوں نے پھر اپنے دروازے گھر کے بند کر لیے. اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ قریش کے دلیروں اور وڈیروں نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی, یعنی اس میں وہ داخل ہو گئے اور یوں سارے اپنے گھروں میں چلے گئے. آقا علیہ السلام نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی اس دن کیا کر دیا تھا, معاف کر دیا تھا. یہ فتح مکہ کی بات. آخری بات ابھی باقی ہے جس کے ٹوٹل 32 آرٹیکل ہیں, اور وہ بات ہے خطبہ حجت الوداع کی, کہ آقا علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آقا علیہ السلام نے کون کون سے اخلاق بیان فرمائے وہ ہم پڑھیں گے. لیکن یہ اخلاق, یہ جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے بیان فرمائے, یہ ہم درود پاک پڑھنے کے بعد اور درود پاک کے اشعار پڑھنے کے بعد ہم جو ہے وہ یہ 32 پوائنٹ ہیں یہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں. آ جائیں بچے ذرا سارے ادھر, اور بچے آ کر پہلے درود پاک پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم ان 32 پوائنٹس کو جاننے کی کوشش کریں گے. آ جائیں شاباش, ادھر آ جائیں سارے بچے, آ جائیں. بچے درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ 32 پوائنٹ پڑھتے ہیں. ادھر ایسے پڑھیں, سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ, ساسین آیا نہ آئے گا, ساسین آیا نہ آئے گا, انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں, انہیں دیکھنا وہ جو خواب میں, تو درود ان پہ پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایمان ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان
صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شاباش، بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا درود پاک پڑھا سب نے۔ آئیے آخری بات آج کے ہمارے لیکچر کی، اور وہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کون کون سی باتیں کی، تو ٹوٹل 32 پوائنٹ ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا، اس حج کے موقع پر تمام صحابہ کرام کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو خطاب ارشاد فرمایا، اور اس خطاب میں کیا کیا باتیں ہوئیں فرمایا۔ پہلا پوائنٹ فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ، یعنی آپ نے توحید و رسالت کی گواہی دی۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، اور اللہ کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں ابتدا اسی سے کرنا چاہتا ہوں جو سراسر بھلائی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا پوائنٹ یہ سمجھایا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ تیسرا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر مل سکوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا کہ اب میرا وصال ہونے والا ہے، اور یہ خطاب آقا علیہ السلام نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ 10 ہجری آقا علیہ السلام نے یہ خطاب ارشاد فرمایا اور بتا دیا کہ اب آئندہ میری اس جگہ پہ تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ فرمایا لوگو، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہاری جلدیں تمہارے لیے ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے یعنی قیامت تک حرام ہے۔ یعنی تم کسی کا خون نہیں کر سکتے، تم کسی کا مال نہیں کھا سکتے، تم کسی کی عزت کو نہیں اچھال سکتے۔ پھر فرمایا حرام ہے، اور ایسے ہی حرام اور محترم ہیں جیسے تمہارے لیے آج کا دن محترم ہے۔ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے 10 ذی الحجہ کو، کب فرما رہے تھے؟ تو یعنی حج کے موقع پر فرما رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جیسے حج کا دن عزت والا ہے، جیسے ذی الحجہ پورا مہینہ عزت والا ہے، اور جیسے یہ شہر تمہارے لیے عزت والا ہے، ایسے ہی ہر بندے کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال یہ عزت والا ہے۔ وہ اس کی حرمت سنو، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ ہم تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہم سب نے عرض کیا جی ہاں، ہم نے یہ گواہی دے رہے ہیں ہم کہ آپ نے اللہ کا سارا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جو تو نے مجھے دیا تھا سارا علم میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ 5واں پوائنٹ فرمایا آقا علیہ السلام نے لوگو تم ان قریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ 6ٹھی بات فرمایا آگاہ رہو، جس کے پاس کوئی امانت ہو
تو وہ اسے اس شخص کو ادا کر دے جس نے امانت اس کے پاس رکھوائی ہوئی ہے۔ پھر آگے چلیں، 7واں پوائنٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا ہر طرح کا سود ختم کر دیا گیا، یعنی آقا علیہ السلام نے اس دن سود کو حرام کر دیا، اور آج پاکستانی پورے کا پورا معاشرہ وہ سارے کا سارا سود پر چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کا ہر طرح کا سود ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا سود جسے ختم کیا جا رہا ہے وہ ہمارا سود، یعنی میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ سارے کا سارا ما اصل زر ختم کیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا 8واں پوائنٹ، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آگاہ رہو دور جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے ہیں اور وہ ختم کیے جا رہے ہیں، یعنی پرانی رسمیں ساری ختم کی جا رہی ہیں۔ یہی بات آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کی، اور یہاں پر بھی فرمائی کہ پچھلی ساری رسمیں مشرکانہ وہ ختم کی جا رہی ہیں، میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں بہائے گئے ہر خون کا بدلہ باطل قرار دیا جاتا ہے، اور پہلا خون کا بدلہ جسے میں باطل قرار دیتا ہوں وہ میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا ہے، جو قبیلہ بنو سعد میں رضاعت کا دور گزار رہا تھا کہ اسے قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اس دن قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا، یعنی یہ بات ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ، خبردار اور دور جاہلیت کے امتیازی عہدے ختم کر دیے گئے بجز خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے۔ فرمایا جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ تھا وہ بھی سارے عہدے ختم کر دیے گئے۔ ہاں، جو خانہ کعبہ کا متولی ہے یہ والا عہدہ اسی طرح جاری رہے گا، جو حاجیوں کو پانی پلانے والا عہدہ ہے یہ جاری رہے گا، باقی سارے عہدے ختم کر دیے گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قتل عمد پر قصاص ہے، مشابہ عمد وہ ہے جس میں لٹھ اور پتھر سے موت واقع ہو، اس صورت میں 100 اونٹ بطور خون بہا ہیں، جو اس میں اضافے کا مطالبہ کرے وہ شخص اہل جاہلیت سے ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا یا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر دیت دے گا، پیسے دے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے۔ پھر 11واں پوائنٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے کس کو کتنا حصہ دینا ہے وراثت میں وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے، اب اس کو مزید کوئی بڑھا نہیں سکتا اور گھٹا بھی نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے 12واں پوائنٹ فرمایا بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کی سزا پتھر ہے، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ جس کا بچہ ہے، بعض اوقات ہوتا ہے لے پالک بچے پال لیے جاتے ہیں تو بعد میں اس کو اپنا نام دے دیا جاتا ہے کہ جی میرا بیٹا ہے، تو فرمایا نہیں، جس کا بیٹا ہے اسی کے ہی نام لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی کسی کے ہاں طلاق ہو گئی اور بچہ چھوٹا تھا تو کسی اور کے ساتھ آگے اس نے شادی کر لی، تو پھر کیا کہا کہ جی یہ اس کا والد یہ ہے، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یا کسی کا فوت ہو گیا، کسی کا ہسبینڈ، تو آگے خاتون نے شادی کر لی، اب اس کے بچے تھے وہ آگے لے کے چلی گئی، تو کہا جی کہ اب اس کے یہ بابا ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن نے کہا تم انہیں اپنا بھائی کہو، اصل والد اس کا وہی ہے، نام اسی کا ہی لگے لکھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن بھی اولاد کو باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے 12ویں بات کی۔ پھر 13ویں بات فرمایا جو شخص اپنا نسب اپنے باپ کی بجائے، اب یہ بڑا پوائنٹ، جو شخص اپنا نسب اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے، یعنی اسے پتا ہو کہ میرا باپ اصل اور ہے لیکن وہ اپنا کسی اور کا کہے، تو فرمایا کیا کرے، وہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا کوئی غلام اپنے آقا کی بجائے کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی فرض اور نفلی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ ویسے بیٹا اسے کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اسے بیٹا سمجھ نہیں سکتے، اور اس پر ریل بیٹے والے احکام بھی لاگو نہیں ہوں گے، وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے یعنی کسی قسم کا
کیونکہ اسلام نے اس کو یتیم ہونے کے الگ حقوق دیے ہیں، اس کو الگ مال اور الگ معاملات دیے ہیں، اس کی کفالت پوری کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لیکن جس باپ کی طرف اسے منسوب کیا جا رہا ہے اس کی وراثت اور اس میں سے اس کو حق نہیں ملے گا۔ لیکن اور اگر آپ جان بوجھ کے بیٹا بناتے ہیں اور کہتے تو کیا ہوگا، فرمایا اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ پھر 14واں پوائنٹ، آقا علیہ السلام نے فرمایا آریتن لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، یعنی ادھار لی ہے چیز تو اسے واپس کر دینا چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور قرض کی ادائیگی واجب ہے اور اس کا ضامن اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ یہ بات سمجھیں آپ، کہا کہ اگر کوئی چیز آپ نے تھوڑی دیر کے لیے لی ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں، اور قرض لیا ہے تو واپس، اور اگر آپ قرض نہیں دیتے واپس تو پھر جس کی ضمانت پر قرض لیا گیا تھا پھر وہ جو ضمانت دینے والا ہے وہ قرض دے گا، اگر اصل بندہ قرض نہیں دیتا اور وہ بھاگ گیا ہے۔ 15واں پوائنٹ فرمایا لوگو میری بات غور سے سنو، جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ جائز نہیں بجز اس کے کہ وہ اپنی خوش دلی سے دے دے، لہذا تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کہا کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود دے دے کہ جی یہ آپ رکھ لیں، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 15واں پوائنٹ بیان فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے 16واں پوائنٹ ارشاد فرمایا خبردار کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ چھوٹی سی، اب آج کے دور میں تو اس چیز کو غلامی سمجھا جاتا ہے کہ میں پوچھوں، اب میں کیوں پوچھ کے کروں، میں آزاد نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کی بہت زیادہ حیثیت ہے، لیکن جیسے اس کے لیے مرد کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے اس کی حیثیت کا خیال رکھنا ہے، تو جب مرد اپنی بیوی کی حیثیت کا خیال رکھتا ہے تو پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی حیثیت کا خیال رکھے۔ یہ مرد کا حق ہے کہ وہ جس کے گھر میں رہ رہی ہے، یہ اس کے مرد کا گھر ہے، یا وہ آئی ہے، مرد اس کی عزت کا، احترام کا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کا پابند ہے، جیسے وہ سارا دن کما کے لاتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک چیز بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا 17واں پوائنٹ فرمایا لوگوں حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 12 مہینے ہیں ٹوٹل سال کے، ان میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ نہیں جی ہاں، یہ شروع ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ادھر سے کریں تو یہ بن جائیں گے پہلا محرم، دوسرا رجب، تیسرا ذیقعد اور چوتھا ذی الحج۔ اور اگر آپ اینڈنگ سے شروع کریں تو ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ تینوں اکٹھے آ جاتے ہیں، اور چوتھا یہ رجب رہ جاتا ہے۔ تو یہ رجب حرمت والے۔ اب اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی کسی مہینے کو حرمت والا بنا لیتے، کبھی کسی کو بنا لیتے، کبھی کسی کو۔ تو فرمایا نہیں، یہ آگے پیچھے نہ کیا کرو، فرمایا یہ ترتیب ان کی یہی رہنی چاہیے جو ہے، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا ہو جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا، اور اس مہینے کو حرام کر دیں جسے اللہ نے حلال فرمایا۔ فرمایا ایسا کیا ہوگا؟ حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آ گیا ہے جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن طے تھا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں اور 1 تنہا ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ اکٹھے ہیں اور رجب، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کیا میں نے احکام پہنچا دیے؟ اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ آقا علیہ السلام نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان میں آپ نے حرمت والے مہینوں کا مطلب ہے کہ آپ اس میں کسی کو گالی نہیں دے سکتے، اسپیشلی ویسے تو روٹین میں بھی نہیں دے سکتے، لیکن ان میں تو بالکل نہیں دے سکتے۔ آپ ان میں عبادت زیادہ کریں گے، آپ ان میں کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اہل عرب اور اہل
جو قریش اور مکہ اور سارے لوگ تھے وہ پورا پورا سال لڑتے تھے، تو کہا ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہوگی، اور آج کے دن تک یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، تو یہ اس لیے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر 18ویں بات آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ بولیے کیا؟ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ کفر سے کیا مراد؟ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو مارنے نہ لگ جانا۔ پھر آقا علیہ السلام نے 19ویں بات کی، فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ۔ یہاں غلاموں سے آج مراد ملازمین ہیں جو گھر میں ہم کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں تو انہیں معاف کر دینا۔ تو فرمایا تو اللہ کے بندوں کو بیچ دو اور انہیں اذیت ناک سزا نہ دو۔ یعنی اگر فرمایا کہ اگر ایک بندہ زیادہ تنگ کر رہا ہے تو اس کو مارنا پھر بھی نہیں۔ اس وقت غلام تھے تو غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، آج کے دور میں خرید و فروخت نہیں ہوتی، ملازم رکھے جاتے ہیں، تو اس کو نوکری سے نکال دو۔ اگر زیادہ تنگ کر رہا ہے تو بھائی آپ اس کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایک غلام کو ایک دن میں ہم کتنے دن معاف کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ، 70 مرتبہ غلطی کرے تو اسے معاف کر۔ پھر اسی طرح 20ویں بات آقا علیہ السلام نے بڑی ایمان، یہ بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا لوگوں بے شک تمہاری عورتوں کے ساتھ تم پر کچھ حقوق واجب ہیں اور اسی طرح تمہارے حقوق ان پر واجب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں، یعنی تمہاری اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور اپنے پاس کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی اگر تمہارا دل نہیں ہے کہ یہ اس سے بات کرے یہ اس سے بات کرے تو تم بات نہیں کر سکتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو فرمایا تم اپنے مرد کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اگر وہ باز آ جائیں تو تمہاری اطاعت کریں تو ان کا رزق اور لباس حسب دستور تمہارے ذمے ہے۔ یعنی اگر کوئی بیوی تمہاری ہر بات کو مان رہی ہے، تمہارا خیال رکھ رہی ہے، تمہاری خدمت کر رہی ہے، تو پھر تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس سے بڑھ کر اس کی خدمت اور اس کی عزت اور اس کی حرمت کا خیال رکھو۔ پھر 21ویں بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری زیر کفالت ہیں اور اپنے بہت سے معاملات از خود سر انجام نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ تمہیں ان پر کوئی اختیار نہیں مگر جب وہ کھلم کھلا بدکاری کا ارتکاب کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں خوابگاہوں سے یعنی اپنا بیڈ سیپریٹ کر لو، ان کو دوسرے روم میں سلاؤ، پھر ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ تمہاری تابع فرما ہو جائیں تو ان کے خلاف کوئی اور راہ اختیار نہ کرو، بے شک تمہاری عورتوں پر اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بٹھائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اب یہاں بستر سے مراد آج کے دور میں فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، کہ اگر تمہارا مرد یہ چاہتا ہے کہ تمہاری فرینڈ لسٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر ایسے بندے کو فرینڈ لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود رکھے ہوئے ہیں، اور اب تو حالات یہ ہیں کہ مرد اپنی سگی بیوی کا موبائل نہیں دیکھ سکتا، میری پرائیویسی ہے میں کیوں، تو یہ پرائیویسی کے نام پر کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ خبردار ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور کھانے کا اچھا اہتمام کرو۔ یعنی آقا علیہ السلام نے بڑی بیلنس بات کی اور فرمایا کہ مرد عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور عورتیں مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اس میں فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں یہ بات میرے خامد کو بری نہ لگے، اس بات کا خیال رکھنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے 22ویں بات ارشاد فرمائی لوگو شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہارے اس خطے میں اس کی پوجا ہو، لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس
शिरक के सिवा दीगर ऐसी बातों में उसकी इताअत की जाए जिनको तुम अपने अमाल में हकीक और मामूली समझते हो, इसलिए अपने दीन के मामले में उस शैतान से मोहतात रहो। यानी आका अलैहिस्सलाम ने सिंपल बात की कि हर उस काम से अपने आप को बचाओ जिससे शैतान खुश हो। 23वीं बात आका अलैहिस्सलाम ने, लोगों अपने रब की इबादत करो, अपनी 5 वक्त की नमाजें अदा करो, महीने भर के रोज़े रखो, अपने बैतुल्लाह का हज करो और अपने मालों की ज़कात खुशदिली से देते रहो, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 24वीं बात की, खबरदार अब मुजरिम खुद ही अपने जुर्म की सज़ा भुगतेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे ने जुर्म किया है तो बाप को पकड़ लिया जाए, बाप ने जुर्म किया है तो बेटे को पकड़ लिया जाए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में ऐसे होता है। फरमाया ये नहीं कर सकते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने 25वीं बात फरमाया, मैंने तुम में ऐसी चीज़ छोड़ी है कि जब तक तुम इसे थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, और वो क्या है? किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत, मेरी हदीस, इसके साथ जुड़े रहो। फिर एक और मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनको थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। पहला फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। फिर फरमाया व इतरती अहल बैती, मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत। फिर 26वीं बात आका अलैहिस्सलाम ने, लोगों दीन में इंतहा पसंदी से बचो, बेशक तुमसे पहले लोगों को दीन में इंतहा पसंदी ने तबाह कर दिया। यानी एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाओ। ये हमारा तबका, दीनी तबका सारे का सारा एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद है कि ये बात मेरे मुर्शिद ने कही है, मेरे पीर ने कही है, मेरे उस्ताद ने कही है, मेरे शेख ने कही, बस जो उसने कह दिया है बस वही सच है, इसके अलावा अगर कोई कहेगा तो वो सच नहीं। इस सोच को इंतहा पसंदी कहते हैं। कहा ये इंतहा पसंदी ना करो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने 27वीं बात की फरमाया, लोगो अल्लाह से डरो, अगर तुम पर कान कटा हबशी भी अमीर बना दिया जाए तो भी उसकी बात सुनो और उसकी इताअत करो। हाँ, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे तो फिर तुम ऐसे हुक्मरान को तस्लीम ना करो, लेकिन अगर वो ठीक चल रहा है तो फिर उसकी हर बात को मानना तुम पर लाजिम है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी सुर्ख को स्याह पर, किसी स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। बेशक तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्सी अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है। 29वीं बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब चाहिए कि तुम में से हर मौजूद शख्स मेरी ये सारी बातें उस शख्स तक पहुंचा दे जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से सवाल किया, सुनो क्या मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया है? लोग अर्ज गुजार हुए, जी हाँ आपने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चाहिए कि तुम में से हर मौजूद शख्स उसे गैर तक पहुंचा दे, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन तक बात नहीं पहुंचाई गई, लिहाजा मेरी सारी बातें दूसरों तक पहुंचा दो। फिर 30वीं बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरे बाद कोई नबी नहीं मेरे बाद कोई नबी और रसूल आएगा, नहीं कोई उम्मत इस उम्मत के बाद और आएगी। यानी आका अलैहिस्सलाम ने किसका ऐलान किया? ख़त्मे नबुव्वत का ऐलान किया। सेकंड लास्ट बात 21वीं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ये कौन सा दिन है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप खामोश हो गए तो, और हम समझे कि शायद आका अलैहिस्सलाम कोई और नाम ना ले लें, तो आपने फरमाया ये यौमुन नहर नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फिर फरमाया ये कौन सा महीना है? हम अर्ज़ गुजार हुए, अल्लाह बेहतर जानता है और उसका रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। हम समझे कि शायद आका अलैहिस्सलाम कोई और नाम लेना चाहते हैं। फरमाया क्या ये ज़िलहिज्जा नहीं है? हम अर्ज़ गुजार हुए बिल्कुल ज़िलहिज्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन सा शहर है? हमने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये हुर्मत वाला शहर नहीं है? हम अर्ज़ गुजार हुए जी हाँ बिल्कुल ये हुर्मत वाला शहर मक्का है। फिर 32वीं और आखिरी बात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों से क़यामत के दिन मेरे बारे में पूछा जाएगा। अब ये 32वीं और आखिरी बात आज के लेक्चर की। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से फरमाया, लोगों
قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ یہ سارے لوگ ان ساری باتوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جتنا پیغام تیری طرف سے آیا تھا وہ ان سارے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ وہ 11واں چپٹر تھا یا 11ویں فصل تھی اس پہلے چپٹر کی، الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، جس کے اندر ہم نے آج کے لیکچر میں ایک دفعہ ذرا ریوائز کرتے ہیں ہم نے کیا کیا باتیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی آپ کے اخلاق کی کس نے دی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے۔ پھر ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات پڑھی کون سی ذرا بتائیے شاباش؟ نجاشی کے دربار کی، اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ کی، پھر مدینہ المنورہ کا پہلا خطاب، پھر دوسرا خطاب، پھر غزوہ تبوک، پھر فتح مکہ، اور اس کے بعد ہم نے خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ سارے ان میں آقا علیہ السلام نے جو خود اخلاق بیان فرمائے ان کی تعلیمات، اور جو آقا علیہ السلام کی گواہی دی گئی ان کی باتیں ہم نے پڑھی۔ اس کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کہ دولا پہ دائم درود، شب اسرا کہ دولا پہ دائم درود، شب اسرا کہ دولا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آج ہم نے دوسرے سمسٹر کی باری تعالیٰ یہ 6ٹھی کلاس کی ہے، جس میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھا۔ باری تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کی خیرات داخل فرما، باری تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کی خیرات داخل فرما، باری تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین اور ناظرین ہیں باری تعالیٰ ان پر اپنا کرم اور فضل فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ باری تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما۔ باری تعالیٰ اس سارے عمل کا ثواب آج سیدنا
امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، باری تعالیٰ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے، باری تعالیٰ ہم ان کی پاک روح کو اس کا اجر اور ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ان کے درجات کو مزید 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 بلندیاں عطا فرما، اور باری تعالیٰ آپ کے توسل سے ہم سب کے حال پہ کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں پیار محبت عزت احترام حیا باری تعالیٰ اس کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما۔ باری تعالیٰ جس نے دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ لی خمسۃ نطف بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھ لیں ٹھہر جاؤ